باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، رجعی طلاق 2 مرتبہ ہی ہے۔ فإمساکم بمعروف، پھر روک لینا ہے دستور کے مطابق اچھے طریقے سے، او تسریح بإحسان، یا پھر رخصت کر دینا ہے احسان کے ساتھ۔ ولا یحل لکم، اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے، ان تأخذوا، کہ تم لو، مما آتیتموہن شیئا، جو تم نے ان کو بطور حق مہر کچھ بھی دیا ہے، الا مگر ان یخافا، خوف ہو کہ اللہ یقیما حدود اللہ، وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ پائیں گے۔ فإن خفتم، پھر اگر تم ڈرو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ پاؤ گے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما افتدت بھی، کہ جو وہ فدیہ دے کے رضامند ہو جائیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، پس تم ان کو مت پھلانگو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی حدودوں کو پھلانگے گا، فاولئک هم الظالمون، تو پس یہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی رجعی، جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ جو طریقہ رہنمائی کی ہے شریعت نے کہ اگر طلاق کی نوبت آتی ہے تو اس کے اندر بھی خیر اور اصلاح کا پہلو ہو، کہ ایک طلاق دیں، رجعی طلاق ہو، اس کے ساتھ بھی یہ نکاح والا معاملہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد چانس ہوگا کہ اگر یہ عدت گزر بھی جاتی ہے، پھر یہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو نئے نکاح کے ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک طلاق ہو چکی ہے، اس کے بعد رجوع ہو گیا، تو پھر کبھی کوئی ایسا موقع بن جاتا ہے تو پھر وہ ایک طلاق دے دیتا ہے، تو یہ دوسری طلاق ہوگی۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے، بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں ایک دفعہ طلاق دے دی، اس کے بعد رجوع ہو گیا نا، دوبارہ پھر طلاق دیں گے تو وہ کہتے ہیں پہلی ہوئی ہے پھر دوبارہ، کیونکہ رجوع ہو گیا تھا، وہ پہلی نہیں ہے۔ یہ زندگی میں ایک دفعہ دے دی تو وہ ایک چانس ختم ہو گیا، رجوع ہو گیا، اس کے بعد دوسری دفعہ اگر طلاق دے رہے ہیں تو وہ دوسری شمار ہوگی، پہلی نہیں ہے، پہلی تو وہ ہو چکی ہے۔ اور پھر ایک اور بھی چیز سامنے آتی ہے کہ میں نے غصے میں طلاق دی تھی، یا کوئی اس طرح کا اور مرحلہ آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اگر مذاق کے اندر بھی کہیں گے نا طلاق تو پھر بھی ہو جائے گی، مذاق کے اندر بھی اگر یہ استہزاء کے طور پہ یا شغل میلے کے اندر بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں نا تو پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ کوئی شغل میلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی حد ہے۔ یہ ایسے الفاظ زبان سے نکالنے سے پہلے پوری طرح اس کے بارے میں سوچئے کہ میں یہ جملہ ادا کر رہا ہوں، ایک ہی جملے کے ساتھ اس کی حلت ہوئی ہے، اور اب ایک ہی جملے کے ساتھ یہ ساری حرمت واقع ہو جائے گی۔ ایک ہی جملے کے ساتھ یہ 2 خاندان جڑے ہیں اور ایک ہی خاندان کے ساتھ یہ ٹوٹ جائیں گے، جدا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس کی سنگینی کو ذہن میں رکھیں، اور جو طریقہ ذکر کیا گیا وہ یہی کہ ایک ہے اس کے بعد دوسری ہے۔ اس سے یہ بھی بات واضح ہوئی کہ اب جو شخص ایک ہی مجلس میں 3 دے اور پھر اس کو 3 نافذ کر دیا جائے تو اس آیت پہ کیسے عمل ہوگا؟ الطلاق مرتان، طلاق تو 2 مرتبہ ہوتی ہے، اس نے کیا کیا؟ ایک ہی مرتبہ سارا کچھ کر دیا۔ تو اس لیے جو مرہ ہے نا، یہ ایک کے بعد دوسری چیز پر بولا جاتا ہے، مرتان یا مرتان اخرى، ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ، تو مرتان 2 مرتبہ، اور اس میں یعنی استمرار، یعنی ایک کے بعد دیگرے کی بات ہے۔ فإمساکم بمعروف او تسریح بإحسان، اب جب 2 طلاقیں ہو گئیں تو اس کے پاس اب آخری چانس ہے کہ یہ اس کو روک لے اچھے طریقے کے ساتھ، دستور کے مطابق، ٹھیک ہے۔ او تسریح بإحسان،
یا پھر یہ ہے کہ اس کو احسان کے ساتھ رخصت کر دیں. احسان کی باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ، ہم اس موقع پہ پڑھیں گے کہ احسان کیا ہے اس معاملے کے اندر. کم از کم یہ ہے کہ جو اس کا حق ہے اس کو وہ حق دیا جائے اور اس پر ظلم نہ کیا جائے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور اس صورت میں جو حق مہر دیا ہے چاہے وہ کتنا ہی کیوں نہیں ہے، کتنا ہی کیوں نہیں ہے، وہ چاہے لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، یا اس سے بھی زیادہ غالی ہے، تو حق مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے. شوہر اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا. یہ عورت کا حق ہوگا اور جو عورت کا مال ہے وہ اس کو پورے کا پورا واپس کر دیا جائے گا. وہ اس کا حق ہے اور طلاق کی صورت میں وہ اسی کو ہی ملے گا، اس میں مرد کا کوئی حق نہیں ہے. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ حق مہر کے واپسی کے تقاضے ہوتے ہیں یا اس معاملے میں ظلم و جبر کا. تو یہ یاد رکھ لیں، آگے بھی بات آ رہی ہے اور اس معاملے کو اللہ تعالیٰ خود سے دیکھ رہے ہیں. سورہ نساء ہے نا، اس کی پہلی آیت میں ہے نا، ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ سے عہد ہوا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی تھی. جو اس نے عرش کے پاؤں کو پکڑ لیا تھا، ٹھیک ہے، اے اللہ تو نے مجھے پیدا تو کیا، یہ مجھے توڑیں گے. فرمایا جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کی خود نگرانی کر رہے ہیں. یہ جو رشتہ داری کے معاملات ہیں نا، رحم کے معاملات ہیں، صلہ رحمی اور قطع رحمی کے، اس کی اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہے ہیں. جب یہ بات ذہن میں ہوگی نا تو انسان بچے گا اس کی نافرمانی کرنے سے. تو فرمایا اللہ یخاف اللہ یقیم حدود اللہ. ایک یہ صورت ہے جو اس صورت میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، جہاں پہ ان کا اتفاق رائے ہو جائے، وہ ہے کہ اس صورت میں کہ جب یہ آدمی سمجھتا ہے کہ ہم حدود اللہ قائم نہیں رکھ پائیں گے. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ حد سے زیادہ، یعنی اپنی استطاعت سے زیادہ حق مہر مقرر کیا ہوا، اور ہمارے معاشرے میں بس اوقات ایسے ہوتا ہے دینا نہیں ہوتا. کہتے ہیں طلاق کی صورت میں یا عند طلب آپ کو اتنا ادا کرنا پڑے گا، ہے نا. موقع پہ 5-10 ہزار 20 ہزار جتنا بھی ہے، ساتھ میں 5-10 تولے ایکسٹرا لکھوا لیے کہ جب ہم طلب کریں گے تب کم دے دیں گے. اب اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اس طرح کی چیزیں اگر آپ نفسیات کو دیکھیں گے تو اس طرح کی چیزیں خود بخود تعلقات کو خراب کرنے کے اندر بنیادی کردار ادا کرتی ہیں. پھر خاص طور پہ یہاں جب اونچ نیچ ہو جائے تو صلح کا پہلو ختم ہو جاتا ہے اس میں، ورنہ کہتا ہے کہ آپ نیچے آیا ہوا ہے نا. تو اس معاملے میں پھر وہ ظلم کی طرف اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی طرف جاتے ہیں. تو اس لیے اپنی استطاعت اور حد کے اندر رہنا چاہیے. اور اگر کوئی اس طرح کی صورت ہو گئی ہے، غلطی خطا ہو گئی ہے، تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کمپرومائز کر لیا جائے. اس صورت میں کمپرومائز کر لیا جائے جہاں پہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اب وہ ادا کر ہی نہیں سکتا ادا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اس چھوڑنے کے اوپر تیار نہیں ہے. اب یا تو یہ ہوگا کہ ساری زندگی اب یہ بھی عدالتوں کے چکر لگائے گا، اس خاندان کا سکون بھی حرام، اس کا بھی حرام، اور یہ حلال کے پیسے کما کے کہاں لگائیں گے، ضائع کریں گے. تو اس صورت میں یہ ہے کہ یہ بیٹھ کے کمپرومائز کر لیں، کچھ اس سے کم کر لیں یا اس سے زیادہ کر لیں، جہاں پہ ان کا اتفاق ہو جائے. تو فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، اس میں سے جو کوئی شخص اپنی طرف سے قربانی دے گا اور قربانی دے کے یہ معاملہ ختم کرنا چاہے گا تو یہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی مثلا عورت ہے تو وہ عورت مثلا حق مہر وہ زیادہ لکھا ہوا ہے تو اس میں سے کچھ معاف کر دیتی ہے، اس میں سے تخفیف کر دیتی ہے، تو افتدت بھی یہ اس کے لیے جائز ہے. اسی طرح ایک شخص ہے کہ وہ طلاق کی صورت میں دیکھتا ہے اب دوسرا گلے پڑنے والی کوئی چیز ہے تو وہ جتنا حق مہر اس سے زیادہ دے دیتا ہے تاکہ یہ معاملہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ سکون برباد ہمارا نہ ہو. تو اس صورت میں اگر وہ کوئی ایسا کرتا ہے تو اس میں کوئی گناہ اور کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کو پھلانگنا نہیں ہے. ان کو پھلانگنا یعنی تنبیہ کر دی گئی کہ اس میں اپنی منمانی، اپنی مرضی اور اپنے اصول و ضوابط یا رسوم و رواج اس کو بیچ میں داخل نہیں کرنا. یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جس بندے نے اللہ کی حدود کو بائی پاس کیا، اس کو کراس کیا ہے نا، اس کا کوئی خیال نہ رکھا، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ شخص ظالموں میں جا کھڑا ہوگا. ظلم کرے گا تو صاف سی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ کسی کی رنگ، نسل، شکل، ٹھیک ہے، قوم، برادری، اس چیز کو نہیں دیکھتے، نہ ہی قوت، طاقت، بڑے چھوٹے ہونے کو دیکھتے ہیں. جو شخص اللہ کی دیے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے. اور جو اس کی نافرمانی کرے گا، ٹھیک ہے، وہ چاہے نبی کا بیٹا، باپ، چچا ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے وہی اصول لاگو ہوگا جو شریعت کی حدود کو توڑنے والوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے. تو اس لیے اس معاملے میں اگر کوئی ظلم و زیادتی سے کام لیتا ہے تو یقیناً اس کا حساب دینا ہوگا. اور ظلم کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں، آخرت میں تو حساب ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ظلم کا کچھ نہ کچھ یہ سزا اس دنیا میں
ضرور اٹھا کے جاتا ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جن کی سزا آگے بھی ملنی ہے ادھر بھی ملنی ہے. ان میں سے ایک صلہ رحمی یعنی قطع رحمی ہے. قطع رحمی کرتا ہے, صلہ رحمی کرتا ہے تو جزا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. قطع رحمی کرتا ہے تو سزا ادھر بھی ہے اور آگے بھی ہوگی. اسی طرح ظلم ہے, ظلم کرنے والا شخص ادھر بھی سزا اٹھائے گا, آخرت میں بھی سزا اٹھائے گا. اور احسان کرنے والے کو اللہ ادھر بھی جزا دیں گے اور آگے بھی یعنی آخرت میں بھی اس کے لیے جزا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے معاملات اور ہمارے گھروں کو دین کا اور امن کا گہوارہ بنائے. اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اور بے برکتیاں ہیں یا اس طرح کے کوئی معاملات ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان تمام نحوستوں سے محفوظ اور مامون فرمائے.